درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیاری بہنوں، یہ نیٹ کی وجہ سے کچھ کوریج نہیں آ رہا تھا، تو پھر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وصال کے بعد ہمارے آقا مدنی آقا سونے آقا بڑے پریشان رہنے لگے۔ گھر کی ذمہ داریاں، نبوت کی ذمہ داریاں، اسلام کے فروغ کی ذمہ داریاں، اور اللہ کی محبت میں تو آپ ام المومنین کے زمانے میں بھی جب آپ حیات میں تھی تب بھی آپ کئی دنوں کے لیے غار ہرا میں چلے جاتے تھے، اپنے اللہ کے عشق میں، اللہ کی یاد میں آپ غار ہرا پہنچ جاتے تھے، اور کئی دنوں مہینہ آپ وہاں گزار کر آتے تھے اللہ کی عبادت میں۔ آپ کو دنیا کے کھیل تماشوں میں کبھی کوئی مزہ نہیں آیا۔ جب آپ ہماری امی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا تو آپ کھوئی سے بھی رہنے لگے اور پریشان حال محتاط نظر آنے لگے۔ ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خولہ عمر دراز خاتون تھی، صحابیہ رسول ہے، صحابیہ ہے، آقا پہ ایمان لائی ہے، وہاں سے گزر رہی تھی، آمنا سامنا ہوا تو حضرت خولہ نے آپ کو روک کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے چہرے پر بڑی محتاطی، بہت ہی غم کے آثار دیکھتی ہوں، ساتھ میں گھر میں بچے بھی ہیں، ان کی پرورش، ان کا گھر کا کام کاج، بہت سارے کام ہوتے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے یا رسول اللہ کہ آپ نکاح فرما لیں، بچوں کے لیے کوئی مال آتا دے، نکاح کر لیں۔ آقا کا تو دھیان ہی ادھر نہیں کیا تھا کہ میں پھر نکاح کروں، لیکن جب حضرت خولہ نے مشورہ دیا تو آپ نے بس چلتے چلتے یہ کہہ دیا، تمہاری نظر میں کوئی ہے کیا؟ تمہاری نظر میں کوئی ہے؟ تو کہا ہاں، دو ہے، ایک کنواری ہے اور ایک بیوہ ہے۔ تو میرے آقا نے بس اتنا کہہ دیا کہ بات کرو، پیغام دے کر دیکھو، اگر وہ راضی ہو تو جس کو آپ مناسب سمجھو۔ بتائیے، آپ نے خود نہیں کہا تھا، حضرت خولہ کے مشورے پہ جب انہوں نے کہا کہ میرے نظر میں دو ہے، ایک تو حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ اور دوسری حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو عورتیں میری نظر میں ہیں، اگر آپ اجازت دو تو میں بات کروں۔ آقا نے فرما دیا ہاں، اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ پیغام دے کے بھیجو، پیغام دو اور راضی ہو۔ حضرت خولہ نے آپ کے اس بات پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر، آپ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہ پہنچی، اور آپ کی اہلیہ ہے ام المومنین کی امی وہاں پر تھی، ان کو انہوں نے حضور پاک کا پیغام بتایا کہ عائشہ کے لیے میں پیغام لائی ہوں۔ اب باپ اور ایک قصے کہانیاں بول کے آگے بات بڑھاتے جانا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ یہ جو کوشچن ہے نا کہ حضور پاک نے بی بی عائشہ سے نکاح کس عمر میں کیا تھا، یہ نہ قرآن کا کوشچن ہے نہ کوئی سنت کا کوشچن ہے، یہ ان کی اپنی پرسنل لائف کا کوشچن ہے۔ پرسنل لائف کو کسی کے بارے میں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو اگر اتنا ہے تو اس کو ڈیٹیل، میں نہیں سمجھتی کہ اس بات کو ڈیٹیل کیا جائے، لیکن کئی کے شک شبہات بھی ہے، اس کو کلیئر کر دینا ضروری ہے۔ اور حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کے وصال کے 100 سال بعد تک کوئی مورخ نہیں ہوا، کوئی مورخ نے، مورخین جو مورخ ہوتا ہے نا، اتہاس کار جو ہوتا ہے، وہ بائے غور بائے تفتیش کرتا ہے، غور کرتا ہے، ہر جگہ سے ایویڈنس لاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اتہاس لکھتا ہے۔ 100 سال تک کوئی اتہاس لکھا ہی نہیں گیا، کوئی مورخ ہوا ہی نہیں۔ 100 سال بعد پھر یہ ہسٹری لکھی جانے لگی، اور ہسٹری لکھے جانے میں کیا ہوا، جس نے جو سنا، ہم عورتوں کو تو معلوم ہے، ہم بتاتی اتنا ہے، آگے والی اس میں کچھ نمک مرچ لگا کے اور بتاتی ہے، پھر اس کے بعد تیسری سنتی ہے تو اور بتاتی ہے، بات تو کچھ اور ہوتی ہے، بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ وہی ہوا کہ جب حضرت سودا عمر دراز خاتون تھی، انہوں نے مشورہ دیا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کہ جنسی خواہش کے لیے نکاح کرنے نہیں کہا تھا، آپ کے گھر میں بچے تھے، اور ان بچوں کی دیکھ بھال، گھر کے کام کاج کے لیے مشورہ دیا تھا کہ میری نظر میں دو ہیں،
ایک کنواری ایک شادی شدہ. تو آپ سوچ سکتے ہو کہ حضرت سودا کیا پاگل تھی معاذ اللہ کہ جن کو سمجھ نہیں رہا تھا کہ 6 سال کی بچی کو ایک اور بچہ بڑھا دیتی نا. سوچنے کی بات ہے 9 سال کی بچی کو ایک اور بچہ بڑھا کے حضور پاک میں اور ذمہ داری کرتے نہ تھا. لیکن انہوں نے مشورہ دیا. تو مشورہ دیا کب دیا؟ اب دیکھیے آگے اور تک کلیئر ہوتا ہے. جب حضرت سودا حضرت خولا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی, ان کی امی سے مشورہ کیا کہ میں پیغام لائی ہوں, تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم عائشہ کا رشتہ تو پہلے ہی کر چکے ہیں. غور کرنے کی بات ہے نا, ہم عائشہ کا رشتہ پہلے ہی کر چکے ہیں. اب سوچیے اگر 6 سال کی عمر ہے, جو لوگ بول رہے ہیں 9 سال کی عمر ہے 6 سال کی عمر ہے, کیا 6 سال کی عمر میں پہلے ہی کر چکے ہیں؟ مطلب پھر کیا پیدا ہوتے سے رشتہ کر دیے تھے؟ 1 سال 2 سال کی بچی کا رشتہ کر دیے تھے؟ کہا ہم پہلے ہی کر چکے. اب یہ والی بات ہو گئی. اب ان کو لگا کہ یہ رشتہ کر چکے ہیں تو اب یہاں بولنا بیکار ہے. اب فوراً زبان کہاں گئی, کہاں پہنچے؟ حضرت خولا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سودا جو تھی 50 سال کی 50 سالہ ایک خاتون تھی, صحابیہ تھی, اب یہ بات ان کے پاس گئی. انہوں نے رشتہ قبول کر لیا. حضور سے رشتہ کرنا کون پسند نہیں کرتا تھا؟ حضور پاک کے ازواج بننا, آپ کی رشتے میں آنا, یہ کس قدر خوش قسمتی ہے. تمام عالم کے مسلمانوں کی ماں بن جانا, سبحان اللہ سبحان اللہ, ام المومنین بن جانا, اتنی بڑی بات. حضرت سودا نے قبول کر لیا. اب حضرت سودا نے قبول کر لیا, ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آئے. بیوی نے بتایا کہ حضور کا رشتہ بی بی عائشہ کے لیے آیا. تو ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی, لیکن کہا نہیں, زبان بڑی چیز ہے, جہاں زبان دی ہے وہاں جا کر پتہ کرتے ہیں, اور ان لوگ سے پوچھتے ہیں بھائی کب رخصتی کرتے ہو, کب اپنی بیوی کو دلہن کو لے کر جاتے ہو, شادی کرتے ہو. جس سے رشتہ طے ہوا تھا ان کے پاس حضرت ابوبکر صدیق جو تھے بی بی عائشہ کے والد پہنچے اور کہا کہ کب نکاح شادی کا ڈیٹ نکالنا ہے. کہا نہیں, وہ لوگ اسلام نہیں قبول کیے تھے تب تک, اور حضرت ابوبکر صدیق تو اسلام قبول کر چکے تھے. مردوں میں سب سے پہلے حضور پاک پہ جو یقین کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے, بی بی عائشہ کے والد. تو ان سے ان کے ان لڑکے والوں نے کہا کہ اب آپ لوگ گمراہ ہو گئے ہو, اللہ اکبر, اپنے دین سے پھر گئے ہو, اس لیے اب ہم آپ کی بیٹی سے رشتہ کرنا پسند نہیں کرتے. رشتہ کینسل ہو گیا, جو رشتہ ہوا تھا وہ کینسل ہو گیا. اب سوچئے بیٹی جوان ہو گئی ہو, بڑی ہو گئی ہو, تبھی تو رشتے کے لیے گئے تھے نا, چھوٹی بچی کا رشتہ کر دے رہے تھے. اب جب وہاں سے نہیں ہو گیا تو بات وہاں پہنچی تھی, تو اب آپ نے پھر خبر پہنچائی کہ یا رسول اللہ ہم تیار ہیں. ادھر حضرت سودا کے پاس میں رشتہ پہنچ چکا تھا. آپ کے ذہن میں آیا کہ میں اگر ایک بوڑھی عورت جو عمر دراز ہے اس کو نکاح میں لاتا ہوں, اور ایک جوان لڑکی ایک کنواری لڑکی کو بھی اپنے نکاح میں لیتا ہوں, ایک ساتھ دونوں کو اگر نکاح میں لیتا ہوں, تو بوڑھی جو عمر دراز ہے ان کے ساتھ حق تلفی ہو جائے گی. اسی لیے آپ نے حضرت عائشہ کے رشتے کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا. اور بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ قبول کر لیا, بیاہ کے گھر لے آئے. اب یہاں پر بات دیکھیے, زبان ہوئی تھی ادھر بھی, رشتہ گیا تھا ادھر. ان لوگ نے پکا دل میں, حضرت ابوبکر صدیق تو جان سے زیادہ حضور پاک سے محبت کرتے تھے, انہوں نے دل سے پکا سوچ لیا کہ حضور کے ساتھ رشتہ جوڑنا اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی کی بات ہی نہیں تھی. اب ہوا یہ کہ 2 سال مکہ معظمہ میں وہ انتظار کرتے رہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوگی, لے کر جائیں گے اپنے گھر. میرے آقا کا جسم والے ہوتے, جنسی خواہشات والے ہوتے تو لے جا لیتے نا, نہیں لے گئے. پھر ہجرت کے بعد 3 برس ہو گئے, 3 برس تک ہجرت کے بعد آقا نے بی بی عائشہ کی رخصتی نہیں لی. 3 برس کے بعد ادھر 5 سال تو ادھر ہی ہو گئے, 2 سال ادھر, 3 مکے میں, 3 سال مدینہ منورہ میں, رخصتی نہیں. 5 سال کے بعد پھر اللہ کا حکم ہوا کہ عائشہ تو تمہارے لیے بنائی گئی ہے. لوگ جو گستاخ تانا دیتے ہیں نا کہ اتنی ساری بیویوں سے شادی کی, جنسی خواہشات کے لیے نہیں کی, شہوت کے لیے نہیں کی, دین کے فروغ کے لیے کی. دین کے قبیلے والے چاہتے تھے کہ ہماری بیٹی سے آپ کا نکاح ہو جائے تو ہم بھی
اتنے خوش قسمت بن جائے. آپ کو یہ چیزوں کا کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن دین کے لیے، دین کے فروغ کے لیے کئی کئی قبیلے سے پورا پورا قبیلہ، ام المومنین کئی ایسی ہے جن کا پورا قبیلہ اسلام قبول کیا، اور یہ صرف اللہ کے حکم سے ہوا. اور اس کے بعد میں اگر یہ بات سوچے تو اس سے بڑا کوئی گستاخ اور پاگل نہیں ہے جو ایسے کردار کو، کہ جس کے کردار پہ کبھی جھوٹ کا الزام نہیں آیا. ابو جہل جو تھا نا، بہت بڑا دشمن تھا حضور پاک کا، اتنا بڑا دشمن کہ وہ رات و دن دشمنی میں لگا رہتا تھا. سہیب ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیب ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار انسان تھے مکے کے. جب ہجرت کر کے حضور پاک مدینہ منورہ چلے گئے نا، تو مدینہ منورہ جانے کے بعد ان کا بھی دل نہیں لگتا تھا مکہ معظمہ میں. انہوں نے اپنا سارا مال و زر اٹھایا، اپنے گھوڑے کی لگام کسی، اور اپنا مدینہ منورہ جانے کے لیے حضور کی محبت میں نکل گئے. نکلے تو راستے میں ابو جہل مل گیا. ابو جہل نے روک لیا کہ میں نہیں جانے دوں گا. ابو جہل نے کہا نہیں جانے دوں گا، بالکل جانے نہیں دوں گا. اتنا کہنا تھا کہ آپ نے کہا دیکھ، تو جانتا نا میں کون ہوں، تو جانتا ہے نا. کہا ہاں سہیب ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ. سہیب ہو، اے سہیب میں تجھے نہیں جانے دوں. کہا دیکھ تو میرا راستہ نہ روک، میں تلوار نکالوں گا. تلوار ٹوٹ جائے نا تو تیر نکالوں گا، اور تم مجھے جانے دے. کیوں خون خرابہ چاہتا ہے؟ اور اگر اتنا مانتا ہے میں سہیب ہوں اور میں بہت بڑا مالدار ہوں. ہاں میں جانتا ہوں تو بہت مالدار ہے. تو کہا پھر ایسے کر، یہ سارا مال تو لے لے اور مجھے جانے دے. میں رسول کا غلام ہوں، خون خرابہ نہیں چاہتا. یہ سارا مال تو لے لے، اب مجھے میرے حبیب کے پاس، میرے آقا کے پاس جانے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سارا مال سب اتار کے، سب چیز، سب ساری جیبیں خالی کر دی، ابو جہل کو دے دیا. یہاں تک گھوڑے کا قزاوہ ہوتا ہے نا، گھوڑے کا جو، وہ بھی دے دیا اور چلے گئے. جب بارگاہ نبوت میں پہنچے نا، میرے آقا سب جانتے ہیں جو ہو رہا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. میرے آقا سب جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کون کتنی تڑپ میں ہے حضور جانتے ہیں، کون کہاں پریشان ہے حضور جانتے ہیں. حضور سب جانتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں پہنچے نا، سہیب بڑا سستا سودا کیا ہے، سب کچھ دے دیا. اس کے بعد آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ کے رسول میں بڑا سستا سودا کیا ہے، بس اتنا ہی. جان سے زیادہ محبت کا نام ایمان ہے. کیونکہ جسے اللہ اللہ کا رسول مل گیا نا، ساری کائنات اس کو مل گئی، سارے عالم اس کو مل گئے، سب کچھ اسی کا ہو گیا. جس کے حضور ہو گئے اس کا خدا ہو گیا، اور جس کا خدا ہو گیا ساری کائنات اس کو. ہم یہ دنیا کے واسی نہیں ہیں، ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. بتلا دو گستاخ نبی کو